بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ والذین، اور وہ لوگ، جاہدوا فینا، جو میرے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راہ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنا آپ فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام،
آج کے خطبہ جمعہ میں میں ایک مابا نامی مجوسی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایران کے شہر اصفہان کے مضافات میں ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے چودھری صاحب، بڑے ہی لین لاٹ یہ رہا کرتے تھے، بڑی ان کی زمینیں تھیں، بڑا ان کا کاروبار تھا، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ بڑے وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، مجوسی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، بڑی آگ کے سامنے جا کے آہوزاری کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، آگ کو جلاتے، لیکن چودھری صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے مابا رکھا، اور بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ اس اپنے بچے کی پرورش کی۔ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے بچے سے پیار تھا، کبھی اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا وہ چودھری۔ یہ مابا جب بڑا ہوتا گیا، ناز و نعمتوں میں پلتا ہوا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ بھی آگ کی پرستش کرنے والی ہے، اس نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ بھی آگ کے پجاری ہیں، اس نے اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا۔ اب یہ بھی آگ کی پرستش کرنا شروع ہو گیا، جیسا اس نے دیکھا تھا ویسے وہ کرنے لگا۔ اب یہ مابا آگ کی اتنا پجاری ہوا کہ اس مابا نے آگ جلانا شروع کر دی، اور اس کی ڈیوٹی لگ گئی عزت افزائی کے لیے کہ تم نے آگ کو ہمیشہ جلائے رکھنا ہے۔ ایک دفعہ اس کا والد کسی کام کی غرض سے شہر چلا گیا۔ اس نے کہا بیٹا میں 2-3 دن نہیں آؤں گا، تم نے نا زمینوں پر بھی جانا ہے، مربوں پر بھی جانا ہے، وہاں جا کے تم نے دیکھنا ہے صورتحال کو، اور مزدوروں کو جو کام کر رہے ہیں، کسانوں کو جو کام کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ مابا نکلا یہاں سے اپنے گھر سے، جب گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اس کو ایک گرجا نظر آیا جس میں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ اس کو ان کی عبادت کا طریقہ بڑا پسند آیا، یہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ تب تو عیسائی بھی جیسے حضرت عیسیٰ نے تعلیمات دی تھیں اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج کل تو ساز اور سرنگیاں بجا کر اللہ کی عبادت کرتے، جیسے ہمارے مسلمانوں نے بھی ساز اور سرنگیوں کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ صبح کی نماز پڑھنی نہیں، جو ہی 6 بجنے نا 7 قوالی لگا دینی ہے، اور جو کنجر خانہ ہے وہ گھر میں شروع کر دینا، نماز پڑھی نہیں۔ تو اسی طرح عیسائی بھی بگڑ گئے کہ انہوں نے بھی ساز اور سرنگیوں کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ اب تب وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ مابا کو ان کا طریقہ بڑا پسند آیا۔ ایک دن اس نے دیکھا، دوسرے دن اس نے دیکھا، تیسرے دن اس نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل کو بڑی بات لگی۔ عیسائیوں کے جو بڑے پادری صاحب تھے اس گرجے کے، ان سے کہتا ہے بات یہ ہے کہ مجھے نا آپ کی یہ عبادت کا طریقہ بڑا پسند آیا ہے، کیا تم مجھے اپنے خدا سے ملا سکتے ہو؟ تمہارے خدا سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تیری ملاقات خدا سے ہو سکتی ہے، لیکن ملاقات میں نہیں کراؤں گا، کیونکہ ہماری عیسائیت مذہب کا مرکز ہے سیریا، شام۔ تجھے خدا سے ملاقات کرنے کے لیے ملک شام جانا پڑے گا، ایران سے شام جانا پڑے گا۔ یہ مابا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے خدا سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اب کیا ہوا، یہ مابا گھر گیا، جب باپ آیا ابو سے کہتا ہے ابو جی
یہ جو ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ایک وہ عیسائی جو خدا کی پوجا کرتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کا خدا ہمارے خدا سے بہتر ہے، وہ اچھا ہے۔ وہ چودھری صاحب ایک دفعہ تلملا گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بڑے حیران ہوئے، کہتے نہیں بیٹا دیکھ، تیرا باپ بھی یہی کام کر رہا ہے، تیرا دادا بھی یہی کام کرتا تھا، آگ کی پرستش، تیرا پردادا بھی آگ کی پرستش کرتا تھا، تیری ماں بھی یہی کام کرتی ہے، تو بھی آگ کی پوجا کر۔ یہ ماں باپ کہتا ہے کہ مجھے یہ والا طریقہ پسند نہیں ہے جو میرے باپ دادا کرتے رہے۔ باپ کو محسوس ہوا کہ میرا بیٹا کہیں مرتد نہ ہو جائے، بیٹے کو اس نے بیڑیاں باندھ کے، بیڑیاں پہنا کے گھر میں باندھ دیا کہ گھر سے باہر نہیں تو نے جانا۔ اس نے ماں باپ نے اس پادری کو پیغام بھیجا کہ جس دن کوئی ملک شام تمہارا قافلہ جائے نا تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ میں تمہارے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب جناب ایک دن ایسا ہوا کہ پیغام آیا کہ ملک شام کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت پیغام آیا، مابا نے کسی طرح اپنی بیڑیاں اور کڑیاں کاٹیں اور کاٹ کے اس قافلے میں شامل ہو گیا جو قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا گیا، مابا بھی اس قافلہ کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ شام پہنچ کے بہت بڑا ایک عبادت خانہ، بہت بڑا گرجا، وہاں لے جا کے اس کے بڑے پادری کے ساتھ ملاقات کروا دی گئی مابا کی۔ ہاں بھائی تم کدھر سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں ایک بہت بڑے سیٹھ اور چودھری کا بیٹا ہوں، میرا باپ آگ کی پرستش کرنے والا، میں بھی آگ کا پجاری مجوسی ہوں، لیکن میں اب تمہارے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی تلاش میں ایران سے ملک شام پہنچا ہوں، کیا تم میری اپنے خدا سے ملاقات کروائے گا؟ اس نے کہا ہاں ہاں تیری خدا سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے میری خدمت کرنی پڑے گی، یہاں رہنا پڑے گا، عبادت کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ مابا کہتا ہے مجھے منظور ہے، چاہے ساری زندگی لگ جائے، لیکن میں تمہارے خدا کو ضرور تلاش کر کے ہی جاؤں گا، ملاقات ضرور کر کے جاؤں گا۔ اب یہ مابا اس کی خدمت پر لگ گیا، اس پادری کی خدمت پر لگ گیا۔ عرصہ گزرتا گیا، عیسائیت کی تعلیم مابا کے اندر راسخ ہوتی گئی، مابا پختہ ہوتا گیا عیسائیت میں، مسیحیت کا دین سیکھتے سیکھتے پکا ہوتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ یہ پادری فوت ہونے لگا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ پادری آخری لمحوں پر ہے، کان کے قریب جا کے کہتا ہے اوے اللہ کے بندے، تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، کتنے سال ہو گئے ہیں تو نے وہ وعدہ وفا نہیں کیا، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، میرا وعدہ یاد کر، جب میں آیا تھا تو نے کہا تھا میں تیری رب سے ملاقات کرواؤں گا، خدا سے ملاقات کرواؤں گا، اب تک تو کروائی نہیں، اب مر رہا ہے، جاتے جاتے میری خدا سے ملاقات تو کرواتا جا۔ پادری کہتا ہے بات سچ تو یہ ہے کہ میں تیری خدا سے ملاقات نہیں کروا سکتا، تیری خدا سے ملاقات موصل میں موجود ہمارا بڑا پوپ وہ کروائے گا، تو وہاں چلا جا۔ یہ بڑا حیران ہوا، پادری مر گیا، آخری رسومات شروع ہو گئیں۔ اب جناب لوگ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ پادری کو دفن کرنے لگے۔ مابا کہتا ہے اتنا عزت و احترام کرتے ہو، یہ اس لائق تو نہیں تھا، میں نے کافی زندگی کا عرصہ اس کے ساتھ بتایا ہے۔ کیوں بھائی اس لائق کیوں نہیں تھا؟ کہتا ہے ذرا ادھر آؤ،
اندر لے گیا گرجے کے، ایک جگہ کھولی، نیچے تہہ خانے کے اندر 4 مٹکے سونے کے۔ یہ کہتا ہے، مابا کہتا ہے، جو جو تم لوگ صدقہ و خیرات دیتے تھے نا، یہ سارا لوگوں غریبوں میں نہیں بانٹتا تھا بلکہ خود جمع کرتا جاتا تھا۔ یہ دیکھو سونے کے مٹکے بھرے ہوئے تمہارے پیسوں سے، یہ تو کرپٹ تھا اور تم اس کی بڑی عزت و احترام کر رہے ہو۔ جناب والا ہوا کیا، انہوں نے اس پادری کو سولی پہ لٹکا دیا، مرے ہوئے کو۔ انہوں نے کہا جو ہمارے پیسے صدقے اور خیرات کے پیسے کھاتا ہے اس کا انجام یہی ہونا چاہیے، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ خیر یہ ماں باپ اپنا سامان باندھا اور موصل چلا گیا۔ موصل عراق میں ہے، ایران سے نکلا، ملک شام گیا خدا کی تلاش میں، وہاں سے نکلا موصل شہر چلا گیا خدا کی تلاش میں۔ وہاں جا کے اس نے اپنی ساری سرگشت سنائی پادری کو، پوپ کو، کہنے لگا میں اس غرض سے نکلا تھا، گھر سے اپنے باپ کی بیڑیاں کاٹ کے نکلا تاکہ خدا سے ملاقات ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم بیٹھو میرے ساتھ رہو، میں تمہاری خدا سے ملاقات کرواؤں گا۔ اللہ اکبر، دن گزرتے گئے حتیٰ کہ موصل کا پوپ، موصل کا پادری بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ جاتے جاتے کہتا ہے بات یہ ہے میں تو تیری خدا سے ملاقات نہیں کروا سکتا، نصیبین میں چلے جانا، وہاں پر ایک بہت بڑا عالم دین ہے، خدا کا برگزیدہ پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرتا ہے، وہ تیری اللہ سے ضرور ملاقات کروائے گا۔ یہ مابا چلتا چلتا نصیبین میں پہنچ گیا، وہاں جا کے اپنی کہانی سنائی، وہاں پر کئی عرصہ بیٹھا رہا، خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اس پر بھی موت کا وقت آ گیا۔ کہتا ہے یار بات یہ ہے 4-3 جگہ ہو گئی ہیں کہ مجھے خدا کی ملاقات نہیں ہوئی، کئی سال گزر چکے ہیں، مجھے سچ سچ بتا خدا ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں سچی بات اور اصلی بات کہ تو اموریا چلا جا، وہاں بڑا عالم دین بیٹھا ہوا ہے، وہ تیری خدا سے ضرور ملاقات کروا دے گا۔ اب جناب یہ مابا خدا کی تلاش میں اموریا چلا گیا، وہاں پر اس نے کافی سارے اپنے پادری کے ساتھ، اپنے پوپ کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، وہاں رہنے لگا، عیسائیت کی تعلیم حاصل کی، بڑا علم اس کو حاصل ہو گیا، بڑا اس کا پورے گرجے میں بڑا اس کا ہولڈ اور کنٹرول ہو گیا، پیسے بھی اس نے کمائے، مابا نے بھیڑ بکریاں بھی بنائی، مابا نے ایک بہت بڑا ریوڑ بنایا گائیوں کا، ایک بہت بڑا ریوڑ بنایا بکریوں اور بھیڑوں کا، مابا نے خدمت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ اموریا کا پادری، بات سمجھنا، اموریا کا پادری وہ بھی جب دنیا سے جانے لگا نا، آپ کہو گے اس مابا کی عمر کتنی تھی، کتنے اس نے پادری ہنڈائے ہیں، کتنے پادریوں کے پاس رہے ہیں؟ اس مابا کی عمر تھی 245 سال، کتنی؟ 245 سال۔ اموریا کا پادری جب فوت ہونے لگا، مابا کہتا ہے بات یہ ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، جس خدا کی خاطر میں نے چودراہٹ کو جوتے کی نوک پر لکھا، جس خدا کی خاطر میں نے اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو خیر باد کہا، وہ خدا تو نے بھی مجھے نہیں ملایا۔ وہ اموریا کا پادری کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں تیری خدا سے ملاقات تو نہیں کروا سکتا، لیکن میں تجھے
اس کا بتا دیتا ہوں جو تیری خدا سے ملاقات کروا دے گا۔ اس نے کہا یار بتا مجھے اور کیا چاہیے، کیا بول، اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے نام مجھے نہیں آتا۔ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ کہتا ہے ایڈریس بھی مجھے نہیں آتا۔ او یار اس کی کوئی نشانی کیا ہے؟ کہتا ہے نشانیاں 3 ہیں۔ نشانیاں ہون گل شروع ہون لگی، نشانیاں 3 ہیں اس کی، 3 نشانیاں۔ نام بھی مجھے نہیں آتا، ایڈریس بھی نہیں آتا، لیکن 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے جو تیری خدا سے ملاقات کروائے گا وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ اور تیسری نشانی ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ مابا جناب والا کام کرتا رہا، اپنا بھیڑ بکریاں اور گائیاں سنبھالتا رہا۔ ایک دفعہ ہوا کیا، قافلہ گزر رہا تھا، اموریہ میں قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یار اس دفعہ نا یثرب کی کھجوریں بڑی کمال کی ہوئی ہیں، یثرب کی کھجوریں بڑی کمال کی ہوئی ہیں، بڑی کھجوریں ہوئی ہیں، اس دفعہ بڑا پھل ہوا ہے۔ اس نے کان لگائے، کھجوروں کی بات ہوئی ہے، اس نے کان لگائے کہ کھجوروں کی بات ہوئی ہے۔ کہتا ہے یار کون سی کھجوروں کی بات کرتے ہو؟ جا یار تیرا ہماری باتوں سے کیا تعلق ہے، تاجر ایسی باتیں کرتے رہتے، تو ایسے ہی اپنا۔ کہتا ہے یار بات یہ ہے کھجوروں کی بات کی ہے، یہ کھجوریں کہاں زیادہ ہوتی ہیں؟ کہتا ہے یہ عرب میں نا ایک شہر ہے یثرب۔ کون سا؟ یثرب، وہاں بہت زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں اور ہم کھجوروں کے ہی تاجر ہیں۔ کہتا ہے یار تم نے یثرب نہیں جانا؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے یثرب جانا ہے، کھجوریں لینے جانا ہے، ہم کاروبار ہی کھجوروں کا کرتے ہیں، ہم نے جانا ہے۔ کہتا ہے یار ایسے کرو مجھے بھی وہاں لے جاؤ، مجھے بھی وہاں لے جاؤ۔ اب یہ جناب والا مابا ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں لے کر تو جائیں گے لیکن کرایہ لگے گا اور پیسے لگیں گے۔ کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہو بکریاں کتنی ہیں، یہ دیکھ رہے ہو گائیاں کتنی ہیں، یہ ساری کی ساری تم رکھ لو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب جناب والا وہ قافلے والوں نے یہ منظور کر لیا، مابا کو ساتھ لیا، یثرب کی طرف چل پڑے، کھجوروں والی جگہ کی طرف۔ راستے میں ان قافلے والوں نے غداری کی، اس کے پاس جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، جتنا سونا اور چاندی تھا وہ سارا چھین لیا اور اس مابا کو باندھ لیا اور باندھ کے اس کو غلام بنا لیا۔ غلام بنا کے اس کو جا کے فروخت کر دیا۔ بیچنے والا، خریدنے والا ایک یہودی تھا، خریدنے والا۔ اب خریدنے والا جب خرید کے اپنے گھر پہنچا، اس نے دیکھا، مابا نے دیکھا کھجوریں بہت لمبی لمبی کھجوریں ہیں۔ اب مابا دل میں سوچتا ہے بک تو گیا ہوں لیکن لگتا ہے میں مرکزی پوائنٹ پر پہنچ گیا ہوں، پن پوائنٹ پر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، مابا نے دل میں سوچا اور مابا کہتا ہے اپنے مالک سے مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہتا ہے یہ یثرب ہے، یثرب۔ اب جناب والا اس یہودی نے مابا کی ڈیوٹی لگا دی، اس کے باغ تھے، اس نے کہا تم نے ایسے کرنا ہے، کھجوروں کے اوپر چڑھنا ہے اور پکی پکی کھجوریں اتار کے نیچے پھینکنی ہے۔ نیچے غلاموں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ کھجوریں اٹھا اٹھا کے پیک کریں گے ڈبوں کے اندر۔ اب جناب مابا مزدوری کر رہا ہے، غلام ہے، محنت کر رہا ہے، یہودی کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، مابا بیان کرتا ہے، یہ مابا کی زبانی اس کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ مابا بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن درخت کے اوپر چڑھا، کھجوریں اتار رہا تھا کہ نیچے میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، آ کے کہتا ہے
اوس اور خزرج والے ہلاک ہو جائیں، اوس اور خزرج والوں کی تباہی ہو. دو قبیلے تھے نا وہاں پر. انہیں کیا کی ہویا اور کیا انہوں نے نا ایک مکہ سے نیا نبی دریافت کر لیا ہے اور وہ نبی وہ یہاں لے آئے ہیں اور وہ قباء میں بیٹھا ہوا ہے ان کا نبی اور وہ سارے دڑا دڑ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. مابا کہتا ہے جب میں کھجور کے اوپر تھا نا ایسے لگا کہ میرے جسم پر کوئی نا کرنٹ لگ گیا ہے. ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میں کھجور سے گروں گا اور سیدھا اپنے مالک کے سر پر لگوں گا. میں جلدی جلدی نیچے اترا. میں نے اس کے بھائی سے کہا کیا بات کر رہے تھے اب دوبارہ کرنا. میرے مالک نے ایک زوردار مجھے کوڑا مارا اور کہتا چل اپنے کام پر چل، تو ہماری باتوں میں کیوں دلچسپی لیتا ہے. بات تو مابا نے سن لی تھی. مابا اب جناب والا مابا کیا کرتا ہے، شام کو چھٹی ہوئی ایک بڑی عمدہ کھجوروں کا گفٹ پیک بناتا ہے، ڈبہ بناتا ہے کھجوروں کا اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق یہ جناب قباء میں پہنچتا ہے. جب قباء میں پہنچا اس نے دیکھا لوگوں کا ایک جم گٹھا ہے، لوگ اکٹھے ہیں. یہ آگے لوگوں کو پیچھے کر کر کے آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو سامنے اس کو سرکار نظر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھ کے اس کے دل پر اور اس کے دماغ پر اور ایک جسم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مابا کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین انسان کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اور ایسا حسین انسان میرے دماغ میں تصور بھی نہیں آیا تھا. اسی لیے تو مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حضور کے حسن کے بارے میں کہتے ہیں قد کاٹھ سوہنا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. کسے ماں نے ایڈا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس حضور کے بارے میں مصور نے بس انتہا کر سٹی. بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. مابا کہتا ہے اب جناب میں وہ کھجورے لے کے لوگوں کے اندر سے گزرتا ہوا آگے جب پیش ہوا سرکار کے سامنے میں پیش ہوا اور میں نے کہا یہ کھجورے ہیں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، یہ صدقے کی کھجورے ہیں، یہ قبول فرما لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے معلوم نہیں ہے میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا ہوں. مابا کہتا لے بھئی دوسری نشانی پوری ہو گئی. پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین، دوسری نشانی صدقہ قبول نہیں کرتے. دوسرے دن جناب کھجوروں کا پھر گفٹ پیک لے کے آیا مابا اور آ کے کہتا ہے یہ ہدیہ ہے، تحفہ قبول فرمائیے. نبی پاک نے خود بھی اس میں سے کھجور تناول فرمائی، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائی. کہتا ہے نشانی پوری ہو گئی، صدقہ نہیں کھاتا ہدیہ قبول کر لیتا ہے. اب جناب ایک نشانی رہ گئی. کہتا ہے ایک دن مجھے چھٹی ہوئی، میں چھٹی کر کے
تلاش میں نکل پڑا، قباء میں نہیں آپ کو پایا، میں مدینے میں گیا، یثرب میں گیا، وہاں لوگوں سے پوچھا، کہتے ہیں جنت البقیع میں کسی کا جنازہ کسی کو دفنانے کے لیے گئے ہوئے۔ جب میں جنت البقیع میں پہنچا، اللہ اکبر، جب میں جنت البقیع میں پہنچا میں نے دیکھا حضور نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں، ایک چادر تہ بند کے طور پر اور ایک چادر اپنے جسم اطہر پر لی ہوئی ہے۔ اب یہ مابا کہتا ہے کبھی میں آگے سے دیکھتا ہوں، کبھی دائیں سے دیکھتا ہوں، کبھی بائیں سے دیکھتا ہوں، کبھی پیچھے ہوتا ہوں، سرکار نے میری طرف دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ آپ نے اپنی چادر اتار کر فرمایا آجا تیری آج تیری تیسری نشانی بھی پوری ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، دیکھ لے تیسری نشانی بھی۔ مابا حیران اور پریشان ہو گیا، اور جب اس نے پیچھے ہٹ کے دیکھا سرکار کے 2 کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت دیکھی اور بھاگ کے چمٹ گیا اور چمٹ کر مہر نبوت کو چومنے لگا، اور چومتے 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 اللہ اکبر آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ تک بکتا بکاتا پہنچا ہوں، یہاں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر بک کے اور کہاں کہاں دھکے کھا کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کا نام رکھا سلیمان فارسی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، یہ جن کا نام مشہور ہے سلیمان فارسی، ان کا نام تھا مابا، نام رکھا گیا سلیمان فارسی۔ اور میرے بھائیوں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، اسلام کی پہلی جنگ، جس جنگ کا نام ماشاءاللہ میرے سامنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، اس لیے سب ماشاءاللہ بول کے بتا رہے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان پڑھ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، توجہ کرنا۔ اسلام کی پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ بدر، غزوہ بدر۔ اسلام کی دوسری جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ اسلام کی تیسری جنگ جو لڑی گئی اس جنگ کا نام جنگ خندق ہے، اور یہ خندق کا مشورہ دینے والا کون تھا؟ یہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک نے فرمایا بہت بڑا لشکر، پورے عرب کے فوجوں کے لشکر مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ سلیمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مشورہ میں بھی دوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، خندق کھود دی جائے، اللہ اکبر، خندق کھود دی جائے، اور یہ 40 گز خندق کھود دی گئی، 10 بندوں کی ڈیوٹیاں تھیں، 10 گز خندق کھودنے کی، اس میں ڈیوٹی تھی رسول پاک کی بھی۔ اب جناب والا اللہ کے رسول نے مہاجرین کی علیحدہ ٹولیاں بنا دی، انصار کی علیحدہ ٹولیاں بنا دی۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے میں جنہوں نے مسلمانوں کی عزت کی، تکریم کی، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، جنہوں نے حضور کی مدد کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ اب مہاجرین و انصار کی ٹولیاں ہیں۔ ادھر میرے ال ویکھو جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، اللہ اکبر، مہاجرین کی بھی ٹولیاں ہیں، انصار کی بھی ٹولیاں ہیں۔ رسول پاک خود اٹھا کے مٹی باہر پھینک رہے ہیں، آپ کے جسد اطہر پر بھی مٹی لگی ہوئی ہے، خندق کی مٹی حضور خود پھینکتے ہیں، اور حضور ایک شعر پڑھتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اے اللہ، لا عیشہ کوئی زندگی نہیں، الا عیش الآخرہ اصل زندگی تو
आखिरत की ज़िंदगी है। हुजूर कहते हैं अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला, खंदक खोलते हुए हुजूर कहते हैं अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। या अल्लाह, ज़िंदगी तो असल आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी में इन मुहाजिरीन और अंसार को माफ़ कर देना। अब सुलेमान भी खंदक खोद रहे हैं। सुलेमान के बारे में मुहाजिरीन कहते हैं सुलेमान मिन्ना, अंसार कहते हैं सुलेमान मिन्ना, मुहाजिर कहते हैं ये हिजरत करके आया है इसलिए सुलेमान हमारा है, सुलेमान हमारा है। अंसार कहते हैं नहीं नहीं, ये मक्का से तो नहीं आया, ये मदीने का रहने वाला था इसलिए सुलेमान मिन्ना, सुलेमान हमारा है। अब जब ये बातें तूल पकड़ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलेमान को सीने से लगाया और फरमाया सुलेमान मिन अहले बैती। जिन्हें समझ आई ऊंची आवाज में कहेगा सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं समझ आई तो समझाऊं। सुलेमान, और देखो मेरे भाइयों, कोई आम चलता फिरता बंदा हम अपनी फैमिली में दाखिल नहीं करते, कोई नहीं करता ना। सुलेमान कहाँ से? ईरान से चला है, शहर अस्फहान से चला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सुलेमानो मिन अहले बैती, सुलेमान मेरी फैमिली का मिंबर है, सुलेमान मेरी फैमिली का मिंबर है। अल्लाह अकबर, ये फैमिली मिंबर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत आया, हज़रत उमर फ़ारूक ने मदाइन शहर का, मदाइन का गवर्नर बना दिया हज़रत सुलेमान को। ये असाबे सुफ़ा में रहने वाला सुलेमान फ़ारसी, फट्टे पुराने कपड़े पहनने वाला सुलेमान फ़ारसी मदाइन का गवर्नर लग गया। अब गवर्नर साहब को 4000 दिनार ना तनख्वाह मिलती थी, 4000 दिनार। जो ही तनख्वाह आती थी ना, तनख्वाह आते ही सारी की सारी तनख्वाह गरीबों में बांट देते थे। 4000 की 4000 खुद मजदूरी करते थे। खुद क्या करते थे? गवर्नर साहब की बात कर रहा हूँ। एक ताजर, उसने सामान लेके जाना था बाज़ार में, उसने देखा एक बोसीदा हाल कपड़ों वाला, पुराने फटे पुराने कपड़ों वाला है। उसने कहा ए गल सुनो, हज़रत सुलेमान आगे हो गए, अब मेरा सामान चुक, फलान जगह छोड़ के आना, कितने पैसे लेगा? इतने पैसे लूँगा। सामान उठा लिया इस बंदे ने। अब ये चलता जा रहा है बाज़ार में, लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या गवर्नर साहब। क्या कह रहे? वो ताजर परेशान हो गया, कहता है मैंने सामान गवर्नर को उठवा दिया है। कहता है यार रख दो मेहरबानी, मैं किसी मजदूर। कहता है हम लजपाल हैं, तोड़ छोड़ के आते हैं, रास्ते में तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ के आएंगे, जो मजदूरी तय है वो हम लेंगे। हालत बड़ी खस्ता थी गवर्नर साहब की। अल्लाह अकबर। ये ना मदाइन शहर में ना चोरियां बड़ी होनी शुरू हो गई। मदाइन शहर में चोरियां, लोगों ने आके गवर्नर साहब से शिकायत की सुलेमान फ़ारसी से कि चोरी चकारी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, इसका कुछ हल कीजिए। सुलेमान फ़ारसी ने लोगों को मुतनब्बे किया, पैगाम भेजा, ऐलान करवाए कि चोरी नहीं करनी, चोरी ना करो, बहुत गलत बात है। गवर्नर साहब का हुक्म था, कोई नहीं बाज आए चोर। उसी तरह चोरियां जारी हैं। अब जनाब क्या हुआ, एक दिन ना गवर्नर साहब ने अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम ये दिया कि आज रात अगर चोरी हुई तो फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं होगी कल से। लोग बड़े हैरान थे कि पता नहीं क्या करेंगे। लोग तो वो देखते थे फटे पुराने कपड़ों वाला गवर्नर। उसने कहा मेरी हालत ज़ाहिरी पे ना देख, तू मेरी निस्बत को देख। तो किसको देख? मेरी निस्बत को देख। अब जनाब गवर्नर साहब ने अल्टीमेटम दिया, चोर तो फिर चोर ही होता है, वो कहते हैं चोर हेरा फेरी से नहीं जाता। अब चोरों ने फिर चोरी की। दूसरे दिन गवर्नर साहब मदाइन के जंगल में गए और ऊंची आवाज़ से कहते हैं
میں سلیمان فارسی محمد کا غلام ہوں۔ او جنگل کے شیروں، آج رات تم نے مدائن کے بازاروں میں ڈیوٹی دینی ہے۔ اللہ، جنگل کے شیر مدائن کی گلیوں میں رات کو پہرا دے رہے تھے۔ جنگل کے شیر، جو چور باہر نکلتا باہر آگے شیر ہوتا۔ اللہ، 8 دن یہ سلسلہ جاری رہا، کسی چور کو گھر سے نکلنے کی جرت تک نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ 8ویں دن سب چوروں نے معافی مانگ لی اور حضرت سلیمان فارسی دوبارہ جنگل میں گئے اور کہنے لگے، جنگل کے شیروں، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سارے توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سلیمان فارسی سفید کپڑوں والے، سفید پگڑی والے، سفید داڑھی والے، ایک دن بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رو رہے ہیں۔ آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ واقعہ آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے، لکھ دیا جائے۔ سلیمان فارسی روئے جا رہے ہیں۔ حضور نے قریب بیٹھے بلال سے کہا، بلال یہ رونے والے سلیمان تو نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ سلیمان ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، سلیمان میرے قریب آؤ۔ سلیمان نام قریب آئے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، میں جس یہودی کا غلام ہوں نا، میرا مالک مجھ پر بڑا ہی ظلم کرتا ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے، بڑا ہی مجھ سے کام لیتا ہے اور کھانا بالکل معمولی سا دیتا ہے، میں بڑا تنگ ہوں اس سے۔ آپ نے فرمایا، سلیمان رو نا، جا اس سے جا کے پوچھ کہ وہ تجھے بیچتا ہے، کہ وہ تجھے بیچتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہوں، سفید داڑھی ہے، لوگ غلام وہ لیتے ہیں جو بھاگ دوڑ کر کے کام کرنے والا ہو، جوان ہو، کڑیل ہو، مجھ بوڑھے کو کون خریدے گا؟ سرکار نے فرمایا، تیرا خریدار میں خود ہوں، تیرا خریدار میں خود ہوں، جا جا کے پوچھ کے آ، بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا؟ سلیمان فارسی باغم باغ یہودی کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے مجھے بیچنا ہے۔ وہ مسکرایا، ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے سلیمان کو دیکھا۔ اس نے کہا، تجھے کون لیتا ہے اور تجھے کون خریدتا ہے؟ چل لگا کام کر اپنا۔ کہتا نہیں، میرا نبی مجھے خریدتا ہے، میرا نبی مجھے۔ دل میں خیال آیا یہودی کے، یار بندہ بڑا ایماندار ہے، کام صحیح کرتا ہے، اگر یہ بک گیا، اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ یہ کام کے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس نے کہا، اپنے یہودی دوستوں سے مشورہ کیا۔ ایک یہودی کہتا ہے، تو ایسے کرنا، قیمت ہی اتنی بتا دے، قیمت ہی اتنی بتا دے کہ کوئی خرید ہی نہ سکے۔ اس یہودی نے کہا، اچھا بھائی بات یہ ہے، اگر تو آزادی چاہتا ہے نا غلامی سے تو پھر قیمت ہے ایک۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 40 اوقیہ سونا دے گا، 1 پاؤ سونا۔ کتنا؟ 1 پاؤ سونا، اور 300 کھجوروں کے درخت لگائے گا۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ان پر پھل لگ جائیں گے، تو اس کے بعد تو آزاد ہے۔ کھجور کا درخت سب سے لیٹ بڑا ہوتا ہے، کم از کم 13 سال لگ جاتے ہیں پھل لگنے کو۔ اس نے تو ایسی شرط رکھ دی کہ سلیمان 13-14 سال تک آزاد ہی نہ ہو سکے۔ سلیمان کا منہ اتر گیا اور آ گئے حضور کے پاس۔ آپ نے فرمایا، ہاں کیا بات ہوئی ہے؟ مالک کیا کہتا ہے؟ تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ کیا بیچنا ہے، بس کیا بتاؤں، اس نے تو قیمت ہی ایسی رکھ دی ہے، قیمت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ بس نہ بیچنے والی بات ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، بول تو صحیح، کہا کیا ہے اس نے؟ یا رسول اللہ، اس نے کہا ہے 1 پاؤ سونا، 300 کھجوریں لگا اور وہ باغ بن جائے، پھل دینا شروع ہو جائے، تو تب میں تجھے آزاد کروں گا۔ سرکار نے فرمایا، بس
نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بس. آپ نے فرمایا سلیمان آج کیا دن ہے؟ یا رسول اللہ آج بدھ کا دن ہے. آپ نے فرمایا سلیمان اگلے بدھ تو آزاد ہوگا. جن کو سمجھ آئی ہے اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. اگلے بدھ تو آزاد ہوگا، اگلے بدھ تو آزاد ہوگا. سلیمان سوچ میں پڑ گئے. بدھ کا دن گزر گیا، جمعرات کا دن گزر گیا، جمعے کا دن گزر گیا. سلیمان حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ 2-3 دن تو گزر گئے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا سلیمان. ایک مدینے کے کنارے سے ایک بندہ آیا، وہ ایک انڈا لے کے آیا، انڈا، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ انڈا ہدیہ لے کے آیا ہوں، قبول فرما لیجئے. رسول پاک نے انڈا پکڑا اور انڈا پکڑ کے حضور نے انڈے پر اپنا تھوک لگایا. حضور نے اپنا کیا لگایا؟ لواب دہن لگایا. انڈے پر لواب دہن لگایا اور سلیمان کو کہا ذرا قریب ہو جا. جب سلیمان قریب ہوا اس کی پگڑی کے پلو میں انڈا رکھ دیا. اللہ، انڈا رکھ کے اوپر سے گراب لگا دی اور فرمایا سلیمان یہ لے جا، اس کو کھولنا نہیں، جا کے یہودی کو دے دے. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جا کے تیرا دینا تیرا کام ہے، آگے یہ انڈا جانے یا اللہ جانے. انڈا جانے یا اللہ جانے. یہ لواب دہن وہ لواب دہن ہے جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تھا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا. یہ وہ لواب دہن ہے جنگ خندق میں حضرت جابر کی ہنڈیا میں پڑا تھا تو ایک ہنڈی سے 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن ہنڈیا سے کھانا ختم نہیں ہوا تھا. یہ وہ لواب دہن ہے جو ایک کڑوے کنویں میں حضور نے پھینکا تھا تو سارا کنواں میٹھا ہو گیا تھا. سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی ہو گئی. ہاتھ انگلی اٹھ گئی، چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا. پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور یہ قرآن وہی جلی بن گئی. یہ وہ لواب دہن ہے تیرے اور میرے آقا کا، وہ لواب دہن ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اللہ اکبر. لواب دہن لگا کے تیرے اور میرے آقا نے انڈا دے دیا، انڈا باندھ لیا سلیمان فارسی نے اور لے جا کر یہودی سے کہتا ہے یہ لو. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کھول کے تو دیکھو. جب کھول کے دیکھا تو سونا تھا. کیا تھا؟ سونا تھا. سونا. جب تکڑی پہ رکھا تو کتنا تھا؟ پورا پاؤ سونا، پورا پاؤ. یہ تیرے اور میرے آقا کا معجزہ ہے، نبی پاک کا معجزہ. اللہ اکبر. سلیمان آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ سونا تو ادا ہو گیا ہے، سونا تو ادا ہو گیا ہے، اب رہ گیا ہے 300 کھجوروں کا باغ. یا رسول اللہ دن بھی رہ گئے صرف 2. آج منگل ہے، کل بدھ ہے، 2 دن رہ گئے ہیں. نبی پاک نے اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی سے کہا علی 300 نا کھجوروں کی گٹلیاں لے کے آؤ، 300 کھجوروں کی گٹلیاں لے کے آؤ. حضرت علی گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کھجوروں کا موسم نہیں ہے نا.
میں جہاں بھی کھجوروں کی گٹلیاں لینے جاتا ہوں نا، مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ علی جو کھجوروں کی گٹلیاں تھیں ہم نے تو اپنی بیڑوں بکریوں کو کھلا دی ہیں، نہیں ہیں، کہیں تھوڑی سی مل رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی سڑی ہوئی گٹلی ہے وہ بھی لے آ، کوئی آدھی گٹلی ہے وہ بھی لے آ، کوئی سوکھی گٹلی ہے وہ بھی لے آ، 300 عدد پورا کر لے۔ سلیمان کو کہا جا اس کی زمین پر، مالک اپنے کی زمین پر چلا جا اور جا کے نا 300 کھڈے نکال، 300 کھڈے نکال چھوٹے چھوٹے۔ اب جناب سلیمان نے کھڈے نکالے، 300 کھڈے نکال کے حضور کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رسول سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ کھڈے 300 اس کی زمین پہ نکال آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پانی کا مشکیزہ پکڑ لو۔ سلیمان کو کہا پانی کا مشکیزہ پکڑ لو۔ علی نے 300 کھجور کی گٹلیاں جھولی میں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا آگے آگے میں ہوں گا، میرے پیچھے علی تم ہوگے اور اس سے پیچھے پتہ نہیں تقریر دھیان نال نہیں سن دے پے، اس کے پیچھے کون ہوگا؟ سلیمان ہوگا۔ علی تو نے مجھے کھجور کی گٹلی پکڑانی ہے، میں نے اس کے اندر رکھنی ہے، تو ابو تراب ہے، تو نے اس پر مٹی ڈالنی ہے۔ تو کیا ہے؟ ابو تراب کا کی معنی ہوتا ہے بولے مٹی کا باپ۔ حضرت علی کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب۔ تو ابو تراب ہے، تو نے اس گٹلی کے اوپر کیا ڈالنی ہے؟ مٹی ڈالنی ہے، اور سلیمان تو نے اس پر پانی ڈالنا ہے۔ یہ جناب چلتے گئے، حضور گٹلیاں پھینکتے گئے، علی مٹی ڈالتے گئے، سلیمان پانی ڈالتے گئے، بڑھتے گئے 300 کھڈوں میں 300 گٹلیاں ڈال دی گئیں۔ یہودی حیران ہو گئے، یہودی پریشان ہو گئے۔ ایک یہودی کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو انڈے کو سونا بنا دیتا ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ کھجوریں بھی اگا دے۔ اس نے کہا جانے دو ان کو ذرا۔ جب حضور چلے گئے، علی چلے گئے، فارسی چلے گئے، اس یہودی نے کسی لی، بیلچا لیا، ساری گٹلیاں اکھاڑ دیں، ساری گٹلیاں نکال لی۔ اس نے کہا نہ گٹلیاں ہوں گی نہ درخت اگیں گے۔ اب جناب صبح بدھ والے دن فجر کی اذان ہوئی، حضرت بلال نے اذان کہی، حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، سلیمان فارسی بھی تشریف لائے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک نے فرمایا سلیمان وہ تیرا 300 کھجوروں کے باغ کا کیا بنا ہے؟ یا رسول اللہ وہ گٹلیاں تو کل دبا کے آ گئے تھے، اب پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو صحیح۔ حضرت سلیمان اپنا پٹکا اپنے کندھے پہ رکھ کے یہودی کی زمین پر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ 300 کھجوروں کے تیار درخت کھڑے ہیں، تیار اور پھل لگا ہوا۔ اگر یقین نہیں آتا، تم لوگ تو موبائل کو بڑا استعمال کرتے ہو نا، KS سے لکھنا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ، اس کے نیچے لکھنا ہے یوٹیوب پہ، گوگل پہ لکھنا ہے آپ نے گارڈن آف سلیمان فارسی، تمہارے سامنے وہ باغ آ جائے گا جو میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اب جناب والا سلیمان نے جب 300 کھجوروں کا باغ دیکھا، سلیمان بھاگتے ہوئے رسول پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں یہودی کے پاس۔ آپ نے فرمایا خود نہ آنا، میں تجھے عزت و احترام کے ساتھ لاؤں گا، میں آزادی عزت و احترام سے دلاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سلیمان بھی شان والا ہے اور اس کا نبی سلطان بھی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو کہتے ہیں جا علی، جا کے سلیمان کو لے آ۔ حضرت علی گئے، یہودی کو بلایا، یہودی کو کہا تجھے پایا سونا مل گیا ہے؟ جی مل گیا ہے۔ 300 کھجوروں کا باغ مل گیا ہے؟ جی مل گیا ہے۔ پاس سونا بھی تیرا، کھجوروں کا باغ بھی تیرا۔
اب یہ بوڑھا سلیمان ہمارا، یہ ہمارا۔ اللہ اکبر۔ یہودی کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے 500 نبی تمہارا، سلیمان بھی تمہارا، اور کھجوروں کا باغ بھی تمہارا، آج کے بعد میں بھی۔ اسی وقت ساتھ آ گیا، حضرت علی دونوں کو لے کے آئے، سلیمان کو بھی لے کے آئے، اس یہودی کو بھی لے کے آئے۔ یہودی آگے بڑھا، حضور کی قدم بوسی کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا نبی ہوگا جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا معجزہ دیکھ کے یہودی مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تھے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں نے داستان سنائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین، اور وہ لوگ جاہدوا فینا، جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راہوں کی ان کے لیے خود ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ جو کوشش کرے نا، کوشش، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔